الله. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر بلند ہو گیا. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. اور اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود اور سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ عقیدہ اور سوچ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں میں زمین کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے. اس کا علم اتنا وسیع ہے، دل میں پیدا ہونے والی سوچ اور تصور کو بھی وہ جانتا ہے. زمین پر جو چیونٹی چلتی ہے، اس چیونٹی کے چلنے کی آہٹ اور آواز بھی وہ سنتا ہے، لیکن اس کی ذات، اس کا وجود عرش پر ہے. اللہ تعالی بڑی عظمتوں والے، اللہ کا عرش وہ بھی عظمت والا، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے فرشتوں میں عظمت والے، اور انسانوں میں کچھ لوگ بھی عظمت والے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے سامنے عرش پہ ہوتا ہے. وہ لوگ، وہ بندے، وہ انسان بڑی شان اور بلندی والے جن کا ذکر عرش والے مالک کے سامنے ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر کائنات کا خالق و مالک عرش پہ خوش ہوتا ہے. پچھلے جمعے میں آپ کو وہ خوبی بتائی تھی، وہ صفت بیان کی گئی تھی جس خوبی کی وجہ سے انسان کا عرش پہ ذکر ہوتا ہے. وہ خوبی، وہ صفت جو بندے کو عرش پہ عزت عطا کرتی ہے، وہ خوبی ہے دل کا نرم ہونا. اللہ کے حکم کے سامنے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے سامنے، دین کے سامنے اپنی انا کو ختم کر دینا،
اپنی سوچ، اپنی اکڑ اور اپنی میں، اپنی انا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دینا، یہ نرم دلی۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ کو سنایا تھا، صحابی رسول، لیکن صحابہ میں جو شان، جو عظمت، جو مقام جناب سعد کو نصیب ہوا کسی صحابی کے مقدر میں نہیں آیا۔ اللہ کا عرش جناب سعد کی موت پر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے تھے۔ اس صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا تھا۔ جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو سعد کی وفات پر جنت کی خوشبودار ہوائیں چلا کے دکھا دیا تھا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام، یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں، یہ بلندیاں کس لیے ملی تھیں؟ جناب سعد کا دل انسانوں کے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بڑا نرم تھا۔ یہ نرمی، معافی کا جذبہ، کسی کی کوتاہی کو معاف کرنا، کشادہ دلی، فراخ دلی، دل کو بڑا کرنا، سلو کے لیے نرم ہو جانا، جھک جانا، اپنی انا کو ختم کر دینا، اس نرمی کے بارے میں رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ رفیق، لوگوں سنو، تمہارا رب بڑی نرمی کرنے والا ہے۔ یہ نرمی تمہارے خالق و مالک کی صفت ہے۔ اگر وہ نرم نہ ہوتا، اگر وہ نرم نہ ہوتا تو تمہارے اعمال ایسے ہیں، تم ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ یحب الرفق، وہ خود بھی نرمی کرنے والا، خطاؤں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے سامنے کوئی عزیز رشتہ دار تھوڑی سی کوتاہی کر لے، تم معاف نہیں کرتے۔ تم 24 گھنٹے ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہو، وہ دن رات معاف کرتا ہے۔ یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، جھک جانے کو پسند کرتا ہے، سلو کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کو پسند کرتا ہے، انا کو ختم کرنا اس کو بڑا پسند ہے۔ وَيَرْضَى عَلَيْهِ، اور ان بندوں پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جو بندے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ نرمی کرنے والوں کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے والوں کو عطا نہیں کرتا۔ یہ نرم دلی، معاف کرنا، نرمی کرنا اللہ کی صفت ہے، اور نرمی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام، شان سب سے اونچا، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانوں پر اس نبی کے چرچے ہیں۔ اللہ نے معراج کروایا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولا ہے اس نبی کے لیے۔ اگر عرش والے رحمان کی صفت نرمی ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی خوبی بھی نرمی کرنا ہے۔ قرآن نے نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کی خوبی بیان کی ہے۔ یہ خوبی سمجھ لیجئے، اپنے دلوں کو نرم کیجئے۔ قرآن نے جب نبی کا تعارف کروایا، نبی پر ایمان لانے والوں کا تعارف کروایا،
صرف ان کی خوبی نماز پڑھنا بیان نہیں فرمائی، نبی اور نبی کے ساتھی ان کا وصف، ان کی خوبی، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہ آخری رسول بھیجا ہے۔ یہ رسول والذین معہ، اور جو اس رسول کے ساتھی ہیں، اس کے صحابہ ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ دل کے بڑے سخت ہیں کافروں کے لیے۔ رحماء بینہم، آپس میں، گھر میں، خاندان میں، مسجد میں، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بڑے رحم دل اور نرمی کرنے والے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام، آپ کے صحابہ سخت دل بدر اور احد کے میدان میں، لیکن مدینے کی گلیوں میں، مسجد نبوی میں رحماء بینہم، جب ایک خاندان کی بات آئے گی، بھائیوں کی بات آئے گی، نماز پڑھنے والوں کی بات آئے گی، مسلمان سوسائٹی اور معاشرے کی بات آئے گی، پھر رحماء بینہم، پھر اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا تنازع ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ یہ دلوں کے نرم ہوتے ہیں۔ نبی کا تعارف ہو رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی کا تعارف۔ امام کائنات علیہ السلام راتوں کو تہجد گزار ہوتے تھے، دنوں کو تلوار پکڑ کے جہاد کے میدان میں کھڑے ہوتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے نمازی تھے، صدقہ زکوٰۃ دینے والے تھے، حج عمرہ کرنے والے تھے۔ ان ساری عبادات کے ساتھ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، نبی پر اللہ کی رحمت تھی، نبی نرم دل تھے۔ نمازی بھی، حج کرنے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی، ان ساری عبادات کے ساتھ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے دل میں حسد بھرا ہوتا، کینہ بھرا ہوتا، آپ سخت دل کے مالک ہوتے، یہ صحابہ کی جماعت آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ صحابہ جان دیتے تھے، سارے گھر کا مال قربان کرتے تھے، ایک پل کے لیے نبی کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ کس لیے؟ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی آپ بھی نرمی کرنے والے، نرمی بانٹنے والے، نرم زبان کے مالک، اپنے مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھنے والے، جو آپ دیتے تھے وہی چیز صحابہ آپ کو دیتے تھے۔
اگر آپ سخت دل کے ہوتے، دل میں گرا لگانے والے، حسد اور کینے کے مالک ہوتے، صحابہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ صحابہ کتنی جان دیتے تھے۔ جہاد کا موقع آیا، ٹکراؤ بہت بڑے لشکر کے ساتھ تھا، مسلمان تھوڑی تعداد میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے ضمانت لے رہے ہیں کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، صحابہ ساتھ تو نہیں چھوڑو گے؟ ٹکراؤ، مقابلہ بہت بڑا اور بھاری ہے، بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ جناب سعد بن عبادہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے رہنے والے انصاری صحابہ کھڑے ہوئے۔ الرحیق المختوم کے اندر صحیح مسلم کی یہ روایت موجود ہے، جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی سپورٹ میں، حمایت میں جو خطبہ دیا تھا، آج بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ لو امرتنا ان نخوض فی البحر، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ہمیں اور ہمارے بچوں کو حکم دیں، اشارہ کریں کہ ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ مدینے سے نکلیں گے، روم کے بارڈر تک لڑتے ہوئے آپ کے ساتھ جائیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے۔ کوئی تیر آپ کی طرف آئے گا، ہم اپنے بچوں کا سینہ آگے کریں گے، آپ حکم دیں، ہم گھوڑے بھی سمندر میں اتار دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دیوانے، یہ پروانے اپنے بچوں کو لے کے، اپنی جانوں کو لے کے میدان میں کیوں اتر رہے ہیں؟ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ نرمی کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے ان صحابہ کو محبت دی ہے، پیار دیا ہے، ان کے ساتھ نرمی کی ہے، جواب میں ان صحابہ نے آپ کے لیے بھی نرمی کی ہے۔ نرمی اللہ کی صفت، نرمی کرنا امام کائنات علیہ السلام کی صفت، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر۔ جس بندے کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا، دنیا اور آخرت کی خیر کا مالک بن گیا، اس نے اجر کے خزانے کما لیے۔ اور من یحرم الرفق یحرم الخیر، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم کر دیا ہے، اجر سے محروم، ثواب سے محروم، لوگوں کی چاہت اور محبت سے محروم ہے وہ بندہ، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی سے محروم ہے وہ بندہ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جس خاندان کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس خاندان کو اللہ جنت میں اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس خاندان کے لوگوں میں اللہ نرمی ڈال دیتا ہے۔ جو بھائی، جو اولاد اور والدین دنیا میں محبت کے بول بولتے ہیں، نرمی سے رہتے ہیں، دن رات ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے رہتے ہیں، زیادتیوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں، اللہ اس خاندان کے لوگوں کو جنت میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جس انداز میں سچا مومن نمازی ہوتا ہے، سچا مومن یہ صفت ہے مومن کی، نماز کی پابندی، اور جس ایماندار میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے کاغذوں میں یہ ایماندار نہیں ہوتا۔ نماز ایماندار کی صفت ہے۔ اسی طرح المؤمن غر کریم، مومن بندے کی صفت نماز ہے، اور نماز کے علاوہ نرم دلی، معاف کرنا، شفقت کرنا، یہ بھی مومن کی صفت ہے۔
والفاجر، خب لئیم، اور منافق بندہ بے نمازی ہوتا ہے، اسی طرح فاجر اور منافق بندہ اس کی خوبی یہ ہے وہ دل کا سخت ہوتا ہے، گرا لگا لیتا ہے۔ جہاں اللہ نے جھکنے کا حکم دیا، انا کو مارنے کا حکم دیا، وہاں یہ اکڑ کے فرعون بن جاتا ہے۔ نرمی اللہ کی صفت، صبح سے لے کے ساری رات سارا دن ہم خطائیں کرتے ہیں، وہ رحمان عزیز ذو انتقام، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ دن رات ہم خطائیں کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، فرائض چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں پکڑتا، نرمی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ اس کا رسول بھی لنت لہم، نرمی کرنے والا، رسول پر ایمان لانے والے صحابہ بھی رحماء بینہم، خاندان میں مسلمانوں کے معاشرے میں نرمی کرنے والے۔ یحب الرفقہ، وہ رحمان نرمی کرنے والا، اور بندوں میں نبی کی امت میں جو نرمی کرتا ہے، جھکتا ہے، معاف کرتا ہے، ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام ہمارے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ آئیڈیل کون ہے؟ اسوہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقطہ سمجھیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کون سکھائے گا؟ نبی کی احادیث۔ زکوٰۃ دینی ہے، کتنے مال کی کتنی ادا کرنی ہے، کہاں سے ملے گا؟ نبی کی سیرت سے۔ حج کرنا ہے، منا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، عرفات کے میدان میں جانا ہے، بیت اللہ کے چکر لگانے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کہاں سے ملے گی؟ نبی علیہ السلام کی زندگی سے۔ اور گھر میں بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، مسلمان گلی محلے میں لوگوں کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے، کون سکھائے گا؟ نبی علیہ السلام سکھائیں گے۔ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اسلام کا لباس پہنا، اسلام کا کلمہ پڑھا، لیکن اندر سے بے ایمان منافق، اوپر سے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن اندر سے نبی کا بڑا دشمن ہے۔ عبداللہ بن ابی ہر جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا نقصان کرنے والا، نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والا، لیکن کلمہ پڑھا ہے، ظاہری طور پہ مسلمان ہے۔ موقع آیا جہاد کا خرچ کرنے کا، صحابہ نبی علیہ السلام کے حکم پہ مال خرچ کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن ابی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نبی کا حکم کہ جہاد کے لیے خرچ کرو، مقابلے میں عبداللہ بن ابی چھپ کے خفیہ طریقے سے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے نبی خرچ کرنے کا کہیں تو خرچ نہ کرنا، اسلحہ نہ دینا، مال نہ دینا، ان کو جہاد میں مار پڑے، یہ مارے جائیں، ذلیل ہوں۔ یہ دشمنی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے۔ پھر یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلا، مدینے سے باہر گیا، جہاد کا موقع ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اور نبی کے صحابہ مکہ سے آئے ہیں، یہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں،
مدینے کی زمینوں کے مالک ہم ہیں، ہم مدینے جا کے مکہ سے آنے والے مہاجروں کو نکال دیں گے، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ جناب ابو بکر، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جان مال ہر چیز قربان کر کے نبی کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، یہ عبداللہ بن ابی نبی اور نبی کے صحابہ کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ یہ بھی واقعہ ہو گیا۔ پہلا واقعہ، جب اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے مال مانگا، یہ لوگوں کو منع کرتا تھا۔ دوسرا واقعہ، اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ نبی اور نبی کے صحابہ نعوذ باللہ ذلیل ہیں، ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے۔ تیسرا واقعہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر کافروں سے مقابلے کے لیے مسلمانوں سے مال مانگا۔ جناب ابو بکر گھر کا سارا سامان لے کے آئے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھا سامان لے کے آئے، ایک صحابی 900 اونٹ لے کے آیا، 100 گھوڑے لے کے آئے، ایک صحابی رسول 40 کلو سونا 50 کلو چاندی لے کے آئے۔ کس کے حکم پر؟ نبی علیہ السلام کے حکم پر۔ اور ایک صحابی خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن شوق تھا خرچ کرنے کا، ساری رات مزدوری کی، اور ساری رات مزدوری کرنے کے بعد 5 کلو کھجوریں مزدوری میں ملی، 2.5 کلو اپنے بچوں کو گھر کے لیے اور 2.5 کلو اللہ کے نبی کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور صحابی، خرچ کرنے کا جذبہ تھا، نبی کے حکم پر لبیک کہنے کا شوق تھا، 2 کلو کھجوریں غزوہ تبوک کے موقع پہ لے کے گئے۔ یہ 2 کلو 2.5 کلو کھجوریں صحابہ لے کے جا رہے ہیں، اور منافق دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرح المخلف الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين۔ منافق بیٹھے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، یہ تیری 2 کلو کھجوروں سے اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ ادھر وہ گھوڑے لے کے آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں دشمن آئے گا، اور تیری یہ 2 کلو کھجوریں نبی کو کیا فائدہ دیں گی؟ صحابہ 2 کلو کھجوریں مزدوری کی تھی، وہ بھی لا کے نبی کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، اور منافق عبداللہ بن ابی ان صدقہ کرنے والے غریب صحابہ کو مذاق کر رہا ہے۔ 3 باتیں اس منافق کی طرف سے، لوگوں کو نبی کے حکم پر خرچ کرنے سے منع کرتا، اور نبی اور نبی کے صحابہ کو ذلیل کہتا، اور کوئی غریب صحابی تھوڑی چیز اللہ کے راستے میں لے کے آتا، یہ منافق اس کو مذاق کرتے۔ اور چوتھا موقع، جنگ احد کا موقع، اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے 1000 کا لشکر لے کے، اور کافر 3000 کی تعداد میں۔ نبی کے لشکر میں 300 بندے عبداللہ بن ابی لے کے آیا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہونے لگی، دشمن کی بڑی تعداد کو دیکھا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندے لے کے پیچھے چلا گیا، لڑنے سے انکار کر دیا۔ اب باقی کتنے رہ گئے؟ 700 مسلمان، اور پیچھے بیٹھ کے کیا کہنے لگا؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا۔ مسلمان لڑنے کے لیے آگے چلے گئے، یہ منافق مسلمانوں کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کے پیچھے چلا گیا، اور بڑا خوش تماشا دیکھنے لگا۔ یہ 700 مسلمان مقابلہ ہے 3000 کے ساتھ۔ آج ان مسلمانوں کا
ان کے نبی کا خاتمہ ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ یہ لڑائی نہیں، یہ خودکشی ہے۔ اور جو صحابہ شہید ہوئے ان کے بارے میں کہتا تھا اگر یہ ہماری بات مان لیتے، نبی کا ساتھ نہ دیتے، ہلاک نہ ہوتے، یہ مر گئے، خودکشی کی ہے۔ یہ تانے شہید ہونے والوں کو۔ کتنے واقعے ہو گئے؟ پہلا واقعہ عبداللہ بن ابی کا، جب نبی خرچ کرنے کا حکم دیتے، اسلام پر مشکل وقت آتا، یہ منافق لوگوں کو خرچ کرنے سے منع کرتا۔ اس منافق نے نبی اور نبی پر ایمان لانے والے مہاجرین کو ذلیل کہا۔ جو غریب صحابی تھوڑی تعداد میں چھوٹی چیز صدقہ کرتا اس کو تانے دیتا، مذاق کرتا۔ اور جنگ احد کے موقع پر مشکل وقت تھا، بندوں کی ضرورت تھی، کافر بڑی تعداد میں تھے، یہ منافق اپنے ساتھیوں کو لے کے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کے پیچھے ہو گیا اور شہید ہونے والوں کو تانے دیے۔ اب میرے جمعے کا اصل موضوع، اتنی بڑی زیادتیاں اس کی، اگر ہم ہوتے معاف کرتے۔ اب یہ مر گیا، اب یہ مر گیا، اس کا بیٹا سچا مسلمان، نبی کا دیوانہ۔ کتنی زیادتیاں کی ہیں اس منافق نے۔ جنگ کے موقع پر مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، احد کے میدان میں شہید ہونے والوں کو خودکشی کے تانے دیے، نبی کو، نبی کے صحابہ کو ذلیل کہا۔ جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آتا، جنگ اور جہاد کا موقع آتا، یہ پیچھے ہو جاتا، لوگوں کو بھی ساتھ دینے سے منع کرتا۔ کتنی زیادتیاں، ہم معاف کرتے؟ اب یہ مر گیا ہے۔ الرحیق المختوم کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ ہے اس نے ہر موقع پہ زیادتی کی ہے، ہر موقع پر ہمیں تکلیف دی ہے، ہر موقع پر ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہر موقع پر اس نے ہمیں ذہنی طور پہ ٹارچر کیا ہے، لیکن جب یہ مر گیا، لن تالہم، یہ نبی نرمی کرنے والا ہے، دشمن کے لیے بھی نرمی کرنے والا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس منافق کے بیٹے کو کہا جب جنازے کا وقت آئے مجھے بتانا، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جنازہ ہو چچا کا، بندہ کہ نہیں پڑھنا، ہم نے رشتہ مانگا تھا اس نے نہیں دیا، بول چال ختم ہے، میرا منہ نہ دیکھنا، میں تیرے جنازے پہ نہیں آؤں گا، بائیکاٹ ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، 100 سال پہلے بڑوں نے رشتہ مانگا تھا وہ نہیں دیا، حالانکہ رشتہ دینا نہ دینا بندے کا اختیار ہے، کوئی نہ دے کوئی شکوہ نہیں۔ باپ ولی ہے، ولی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ 100 سال گزر گئے، رشتوں کے تنازعوں پہ جھگڑے شروع ہوئے، تیسری پیڑھی جاری ہے، تیسری نسل جاری ہے، سلام دعا جنازے بند ہیں۔ یہ ہمارے دل ہیں، اور نبی کا دل کیسا تھا؟ لن تالہم، احد میں بے وفائی کرنے والا، خندق میں بے وفائی کرنے والا، نبی کے صحابہ کو ذلیل کہنے والا، احد میں شہید ہونے والوں کو خودکشی کر کے مرنے والا کہنے والا، ہر مشکل موقع پر نبی کا ساتھ چھوڑنے والا، مر گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ پھر بتایا گیا، اطلاع دی گئی، جناب عمر نے منع کیا کہ یہ دشمن ہے۔ ماضی دیکھیں، مدینے کی 10 سالہ زندگی دیکھیں، ان 10 سالوں میں عبداللہ بن ابی نے صرف پریشان کیا ہے، کوئی سکھ ہمیں نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کا لباس جناب عمر نے پکڑ لیا، جنازہ نہیں پڑھنا، فرمایا ابو بکر چھوڑ، کلمہ تو پڑھتا تھا، شاید میری دعا کرنے سے اللہ معاف کر دے۔ آپ گئے، جنازہ بھی پڑھایا، اپنی قمیص اتار کے پہنائی کہ شاید اللہ معاف کر دے۔
یہ تھی نرمی. اور میں اسی نبی کا امتی. باپ کے ساتھ میرا کلام نہیں ہے, ماں کے ساتھ کوئی کلام نہیں ہے. ماں باپ کی اولاد, ایک خون کا رشتہ, میرا کوئی کلام نہیں ہے. یہ ہے ہمارے دل. ہم نے اپنے خونی رشتے داروں کو عبداللہ بن ابی سے بھی برا بنا دیا. پھر اللہ نے قرآن اتارا, اے نبی آپ نرمی کرنے والے, محبت کرنے والے, شفقت کرنے والے عبداللہ بن ابی کی ساری زندگی کی خطاؤں پر بھی آپ نے جواب نرمی سے دیا ہے. لیکن یہ منافق تھا, بے ایمان تھا. آج کے بعد اس طرح کے بندے کا جنازہ نہیں پڑھنا. لیکن نبی نے نرمی کی تھی. نبی نے اہل مکہ, جمعے کا موضوع نرمی, دلوں کو نرم کیجئے, معاف کیجئے. اختلافات دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن اختلافات کو اتنی ہوا نہ دیجئے کہ سلام دعا ہی ختم ہو جائے. خوشی غمی کے موقع آتے ہیں, بندہ بیٹھتا ہے, ملتا ہے, مشاورت کرتا ہے, سلام دعا لیتا ہے, مشکل وقت میں حال پوچھتا ہے. اختلافات ہوتے ہیں لیکن ساتھ نہ چھوڑے. اہل مکہ توجہ کیجئے, میں بات اس نظر سے کروں گا. ہم کہتے ہیں اس نے یہ زیادتیاں کی تھیں. مکہ والوں نے کون سی کمی کی تھی؟ کوئی کمی کی تھی؟ دھکے دے کے مکہ سے نکالا. نبی جس راستے سے گزرتے تھے, فجر کے وقت مکہ کے مشرکین تلواریں لے کے اس راستے میں بیٹھ گئے. رات کا اندھیرا ہوگا, نبی یہاں سے گزریں گے, فجر پڑھنے کے لیے جائیں گے, چاروں طرف سے حملہ کریں گے, نبی کو قتل کر دیں گے. کوئی کمی کی تھی مکہ والوں نے؟ جناب بلال کو نبی کے سامنے گلے میں رسیاں ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا تھا. آپ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے, امام کائنات علیہ السلام کی کمر مبارک پہ اونٹ کی بہت بڑی اور گندی بدبودار اوجری رکھی تھی. نبی کو تانے دیے, تو پاگل ہے, نعوذ باللہ, انک مجنون, دیوانہ ہے, پاگل ہے, بے دین ہے. نبی کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا. نبی کا آبائی علاقہ, ماں باپ کی وراثت, ماں باپ کا علاقہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. آپ نے چھوڑا, مکہ والوں نے نکال دیا. پھر وہ دن بھی آئے, مکہ والوں پہ قحط آ گیا, بارشیں بند ہو گئیں, زمینیں خشک ہو گئیں, فصل, اناج اور غلہ ختم ہو گیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں, آکل المیت والعظام, مکہ والوں پر وہ دن بھی آئے, مردہ جانور کا گوشت کھاتے تھے, جانوروں کی ہڈیاں کھاتے تھے, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. بارشیں نہیں ہو رہی, ہیں منافق, ہیں کافر, ہیں مشرک, ہیں بے ایمان, نبی کے دشمن, نبی کو نکالنے والے, نبی کے قتل کے منصوبے بنانے والے. ان لوگوں نے نبی پر کوئی کمی نہیں کی زیادتی کرنے والی. اب پتہ ہے اگر بارش ہوگی, ہماری بھوک اور قحط ختم ہوگا تو نبی کی دعا سے ہوگا. ہیں نبی کے دشمن, مکہ سے نکالنے والے, قتل کرنے کے پلان کرنے والے. لیکن مشکل وقت میں ابو سفیان نبی کے پاس آ گیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تأمرنا بصلۃ الرحم. ابو سفیان مکہ سے نکلا, مدینے میں آیا, اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے. تأمرنا بصلۃ الرحم, تو نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے. ان قومک قد ہلکوا, دیکھ ہماری زیادتیاں بڑی ہیں, تجھے مکہ سے ہم نے نکالا, گھروں سے بے دخل ہم نے کیا, تمہاری زمینیں ہم نے چھینی, صحابہ کو ہم نے مارا, تجھے قتل کرنے کے منصوبے ہم نے بنائے, لیکن ہم ہیں تو رشتہ دار. ان قومک قد ہلکوا,
خون تو تیرا ہے، قریشی ہے، تو بھی قریشی ہے، خاندان تو تیرا ہے، فادع اللہ، اے نرمی کرنے والے اللہ سے دعا کر۔ نبی نے پرانی رنجش کو، پرانے غصے کو یاد نہیں رکھا۔ اس کمر پہ اونٹ کی اوجری رکھتے تھے۔ نبی کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جب بلال کو مکہ کے گرم انگاروں پہ لٹایا کرتے تھے۔ نبی کی صحابیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مار کے نبی کی صحابیہ کو شہید کیا تھا، لاش تڑپ رہی تھی، نبی کے ذہن میں تھا، نبی نے کچھ بھی یاد نہیں رکھا۔ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی ابو سفیان مکہ میں داخل نہیں ہوا، رحمت والی بارشیں ہو رہی تھیں، اگلے سال پہلے سے 2-3 گنا بڑھ کے اللہ نے فصل پیدا کر دی۔ دکے دے کے نکالنے والے، زمینوں پہ گھسیٹنے والے، پاگل کہنے والے، پتھر مارنے والے، اور یہ وہ لوگ تھے۔ رحمت للعالمین کتاب میں لکھا ہے، نبی بازار میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور ایک مکہ کا بندہ جولی میں پتھر اٹھائے ہیں اور پتھر نبی کو مار رہا ہے اور نبی کے سر سے خون جاری ہے۔ یہ پتھر مارنے والے جب قحط آیا، نبی کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی درخواست کی ہے۔ سگے بھائی نہیں ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، پتھر مار کے سر کو زخمی کرنے والے ہیں، لیکن لنت لہم رحماء بینہم، اے نبی ہم نے نرم دل کا مالک بنایا ہے۔ نبی نے پرانے غصے، پرانی عداوتیں اور پرانی ناراضگیاں، وہ ظلم زیادتیاں یاد نہیں رکھیں، پتھر مارنے والوں کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے ایشو، ان کو دل اور دماغ میں سوار کر کے بھائیوں کے ساتھ ناراضگیاں، خاندان کے ساتھ ناراضگیاں، بول چال، کلام، جنازے، ہر چیز بند، یہ نبی کے امتی کا کام نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن ابی کی زیادتیوں کو بھی نبی نے کیا کیا؟ بولیں کیا کیا؟ ابو سفیان، ابو جہل، ان کے ظلم اور زیادتیوں کو بھی نبی نے معاف کر کے دعا فرمائی۔ اور پھر یہودی کا بچہ، میری کوشش یہ ہوتی ہے آسان الفاظ میں بات کروں، بوڑھے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، مائیں بہنیں آتی ہیں، سمجھ آ سکے۔ یہودی کا بچہ، کس کا بچہ؟ نرم بنے، بولیں، کس کا بچہ؟ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہودی کے بچے کا پتہ لینے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے یہودی کے گھر میں چلے گئے۔ کس کے گھر میں؟ ہمارا سگا چچا بیمار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ساری زندگی یہ کرتا رہا۔ کس کا بچہ بیمار تھا؟ یہودی کا بچہ۔ نبی کو پتہ ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، کتنے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، لیکن لنت لہم، اے نبی نرمی آپ کی خوبی ہے۔ یہودی کا بچہ بیمار ہوا، آپ نرم بن گئے، یہودی کے گھر میں چلے گئے۔ جب نرمی ہوتی ہے اللہ خیر عطا کرتا ہے۔ آپ نے جا کے دیکھا بچہ بیمار ہے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، ادھر سے روح نکل گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کا شکر کیا، کہا اللہ میں نرم بنا، میرا دل نرم تھا، میری سوچ نرم تھی، میں اگر سوچتا کہ میں یہودی کے گھر میں جاؤں، بچہ یہودی کا ہے، میں نرم بن گیا، اس بچے کی تیمارداری کے لیے آ گیا، میں نے کلمہ پڑھنے کا کہا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تیرا شکر کہ میری نرمی کی وجہ سے ایک جان جہنم سے بچ گئی۔ کس کا پتہ لینے کے لیے گئے؟ یہودی کے۔ پھر نبی کا چچا بیمار ہو گیا، ابو طالب، بڑی نبی کے ساتھ محبت تھی، لیکن ہے وہ کافر، کلمہ نہیں پڑھا۔ کافر چچا کا پتہ لینے کے لیے نبی چچا کے دروازے پہ پہنچے۔ ہمارے نمازی رشتہ دار، ہم ان کا پتہ لینے کے لیے
نہیں جاتے، یہ کیا وہ کیا یہ کیا۔ کافر چچا ہے، کلمہ نہیں پڑا، چچا کی عیادت کے لیے چلے گئے، جا کے پتہ لیا، حال پوچھا، کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس کی قسمت نہیں پڑا۔ کافر چچا کا پتہ لینے کے لیے بھی نبی چچا کے دروازے پہ چلے گئے۔ اور ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کیا کی ہے؟ ہم نے کہا امریکہ سے بڑا دشمن تیرا چچا ہے۔ دو پارٹیاں بن گئی، ماں کہتی ہے سب سے بڑے دشمن تیرا چچا تایا، اور بعض اوقات باپ کہتا ہے تیرے لیے سب سے بڑا دشمن تیری خالہ اور ماموں۔ اب یہ اسرائیل اور غزہ یہاں بنا ہوا ہے۔ ہندوستان کشمیر، پاکستان ہندوستان کشمیر، ہر گھر میں مسئلہ جاری ہے۔ نبی کا چچا مسلمان نہیں، کافر ہے، اور پتہ لینے کے لیے نبی کافر چچا کے گھر میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اتنی گنجائش رکھیں کہ کوئی بیمار ہو جائے تو پتہ لینے کے لیے جا سکیں، اتنی ڈھیل رکھیں، اتنی نرمی رکھیں۔ اختلافات ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اتنی گنجائش رکھیں کہ خوشی غمی کے موقع پہ مسکرا کے مل سکیں۔ ان اختلافات میں اتنی سختی نہ لائیں کہ جنازوں سے اور خوشیوں سے بھی بائیکاٹ ہو جائے۔ نبی یہودی کے گھر میں، نبی کافر چچا کا پتہ لینے کے لیے، نبی نے عبداللہ بن ابی کی زیادتیوں کو معاف کیا، نبی نے اہل مکہ کے ظلم کو معاف کیا۔ اور ہماری حالت، خونی رشتہ دار، قریبی عزیز ہے، 10 سالوں سے بیمار پڑا ہے، کبھی حال نہیں پوچھا، کبھی دوائی کا نہیں پوچھا، جب مر گیا کل شریف کی 12 دیگیں میری طرف سے۔ کیا فائدہ ان دیگوں کا؟ ان کل شریف کی 12 دیگوں سے بہتر وہ ایک لقمہ تھا جو تو اس کے گھر میں جاتا، جب وہ بیمار تھا اس کے منہ میں جا کے ڈالتا۔ بستر پہ پڑا ہے، بیمار ہے، سردی میں اس کے لباس کا نہیں پوچھا، خونی رشتہ دار ہے، بس دل سخت، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ نے حکم نرمی کا دیا تھا، نبی نے نرمی کر کے دکھائی یا نہیں؟ اہل مکہ کی زیادتیاں تھوڑی تھیں، گھر سے نکال دیا، باپ کی جائیداد سے محروم کر دیا، نبی نے معاف کیا۔ کوئی خونی رشتہ دار بستر پہ پڑا ہے، اس کو دوائی چاہیے، گرم لباس چاہیے، کوئی پتہ نہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ اب دنیا دیکھے گی، اب یہ مر گیا، قبر پہ سنگ مرمر میں لگواؤں گا، کیا فائدہ اس کا؟ کبھی پاس نہیں بیٹھے، سگا باپ ہے، سگا بھائی ہے، دلوں میں گرا لگی ہے، زندگی میں کبھی آ کے ایک لمحہ اس کے پاس آ کے دل کی بات نہیں کہی، راز کی بات نہیں کہی، کبھی حال نہیں پوچھا، کبھی اس کی خوشی غمی کا نہیں پوچھا، کبھی اس کے لیے دوائی علاج کا نہیں پوچھا۔ اب وہ مر گیا، ساری زندگی آ کے کبھی اس کے پاس ایک لمحہ نہیں بیٹھے، اب مر گیا ہے، اب پھوڑی 3 دن سے کم نہیں ہوگی۔ اس پھوڑی پہ بیٹھنے کا فائدہ نہیں تھا، جب وہ بیمار تھا زندگی میں جا کے اس کے پاس بیٹھتے، دعا دیتے، نرمی کرتے، شاید مرنے سے پہلے اس کا دل خوش ہو جاتا۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، سختیوں میں ضائع نہ کیجیے۔ جب زندہ ہوتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے، جب مر جاتے ہیں کندھا دینے کے لیے کلمہ شہادت، یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تھا اس کی زندگی میں جا کے نرمی دکھاتے، معاف کرتے، اس کا دل خوش ہوتا، مرنے سے پہلے صلہ رحمی کرتے، وہ راضی ہوتا۔ نرمی کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شام کو ملا، صبح ملا، ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا بلا تھا، کوئی بیماری نہیں، ساری رپورٹیں ٹھیک آئی ہیں، بندے یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ کوشش کریں، نرمی رکھیں، گنجائش رکھیں، مرنے سے پہلے دلوں کو صاف کریں۔ اگر دل صاف ہوں، رشتہ دار خوش ہو کے ملتے ہوں، بندہ نرمی والا ہو، مرنے والا دنیا سے جاتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اللہ راحت عطا کرتا ہے۔ معاف کریں، کیا کریں؟
نبی کے صحابہ، نام ہے ابو درداء، کہیں رضی اللہ تعالی۔ ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتے۔ سگے خونی رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ صرف بنائے نہیں، کہا بنائے میں نے ہیں، نبھانے تم نے ہیں۔ ہم اپنوں کو نہیں معاف کرتے۔ نبی کے صحابہ جو روحا ما ابینہم، نرم دل کے مالک تھے۔ کیسے نرم دل کے مالک؟ ابو درداء کے پاس ایک اونٹ تھا، چھوٹا سا بچہ پالا، بڑی محبت سے اس اونٹ کو جوان کیا، جوان ہو گیا، کئی سال اس کو استعمال کرتے رہے۔ جب کوئی دوست اونٹ مانگنے آتا، ادھار لینے آتا، تو اس کو کہا کرتے لا تحملوا علیہ الا کذا و کذا فلا یطیق علیہ۔ اگر کوئی بندہ اونٹ لینے آ جاتا، اس کو کہتے صبح اتنے بجے پانی پلانا ہے، دوپہر اتنے بجے چارہ ڈالنا ہے، گرمی میں سفر نہیں کرنا، اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا، یہ جانور ہے، بے زبان ہے، لیکن میرا دل نرم ہے، اس پہ بوجھ اتنا اتنا ڈالنا ہے۔ بڑی محبت سے اس کو پالا، سفر کرتے، سواری کرتے، اس کو پانی ٹائم پہ پلاتے، چارہ وقت پہ ڈالتے، اس کی دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھتے۔ اب یہ نبی کا صحابی ابو درداء، فلما حضرتہ الوفات، ابو درداء کو پتہ چلا ہے بڑھاپا آ گیا ہے، زندگی ختم ہونے لگی ہے۔ بچوں کو وصیت کی، میں نے یہاں یہاں سے لینے ہیں، یہاں یہاں دینے ہیں، میرے جانے کے بعد خیال کرنا۔ اور ساتھ اپنے اونٹ کو بلا لیا۔ اس اونٹ کا نام رکھا تھا دمون، یقال لہو دمون، اس کو محبت سے دمون کہا کرتے تھے۔ پاس بٹھا لیا، اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگایا، اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں سے لگائے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، یا دمون لا تخاصمنی یوم القیامت عند ربی، اے دمون میرا دل یہ کہتا ہے میں نے زندگی میں تیرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، تجھے بچوں کی طرح پالا ہے، تیرا چارہ وقت پہ، تیرا پانی وقت پہ، تجھے کبھی دھوپ میں نہیں باندھا۔ میں نے انسان ہونے کے ناطے جو تیرے حقوق تھے پورے ادا کیے ہیں۔ یہ صحابی اونٹ کو سینے سے لگا کے کہہ رہا ہے لا تخاصمنی عند ربی، اے دمون اگر مجھ سے تیرے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو گئی، کمی بیشی بھی ہو گئی، قیامت کے دن میرے رب کے سامنے شکایت نہ لگا دینا۔ وہ اونٹ کو بھی سینے سے لگا کے معاف کرنے والے اور معافی مانگنے والے، اس کے سامنے بھی اپنی انا کو مارنے والے۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد کے ساتھ بھی سلو کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے، اپنی اناؤں کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نرمی عزت دیتی ہے بندے کو عرش پہ، نبی کے سامنے، رب کے سامنے، انسانوں کے سامنے نرمی بندوں کو عزت دیتی ہے، اور سختی وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، سختی خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، بائیوں میں پھوٹ ڈال دیتی ہے، بندے کا پریشر، بندے کا روب، عزت ختم ہو جاتی ہے، اور ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ابھی یہ 15 دن پہلے 16 دسمبر کا دن گزرا، اس دن وطن ٹوٹا تھا، سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، بنگلہ دیش الگ ہوا تھا۔ یہ بھی اپنوں کی سختیاں تھیں۔ ملک ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، معاشرے میں، علاقے میں بندہ تنہا رہ جاتا ہے۔ جو بندہ سخت ہوتا ہے نرم بنے، نرم بنے، نرم بنے، معاف کریں۔ اللہ کے ہاں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔